بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بڑے سے پراسرار ہاسپٹل میں عجیب سرگرمی ہوتی تھی کہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ ایک روز ایک عورت آئی جس کا آپریشن مجھے اور ڈاکٹر صبا کو کرنا تھا۔ وہ عورت جھلس چکی تھی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو میری ساتھی ڈاکٹر گھبرا گئی۔ اس نے مجھے چہرہ دیکھنے نہیں دیا اور کہا آپ بس جلدی آپریشن کریں، مگر میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ مریض میرا کوئی اپنا ہے۔ تبھی اس عورت کے کلائی کی طرف نظر گئی۔ کلائی پر نشان دیکھ کر تو ہوش اڑ گئی، وہ تو میری۔ ایک رات جب میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، اچانک تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کچھ ہلا کر رکھ دیں گی۔ وہ ہاسپٹل جہاں پر میں اپنے فرائض ادا کر رہا تھا وہ چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا جو بہت ہی بلند و بالا تھا۔ ان پہاڑوں پر بہت لمبے لمبے درخت تھے جو دور سے بہت ہی عجیب اور پراسرار دکھائی دیتے تھے۔ ان گھنے درختوں کی وجہ سے وہاں دن رات اندھیرا رہتا تھا۔ اس ہاسپٹل کے بارے میں وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو ہی پتہ تھا، ورنہ دور سے تو وہ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اس ہاسپٹل کے بارے میں عجیب بات یہ تھی کہ ہاسپٹل کو کالے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا جو کہ مزید ڈراؤنا نظر آتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کے در و دیوار سے بہت زیادہ وحشت ٹپک رہی ہو۔ جو بھی اس ہاسپٹل کو پہلی مرتبہ دیکھتا اتنا ڈر جاتا کہ وہاں پر داخل ہونے سے گھبراتا تھا۔ اس ہاسپٹل میں کام کرنے والے سارے ہی ڈاکٹرز اور ورکرز دنیا کے مختلف علاقوں میں سے آئے تھے۔ جس علاقے میں وہ ہاسپٹل تھا اس علاقے کا کوئی بھی بندہ وہاں پر نہ آ سکتا تھا اور نہ ہی اسے آنے کی اجازت تھی۔ اس ہاسپٹل کے آنر کو آج تک نہ ہی کسی انسان نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا۔ جو بھی کام کرتا وہ آنر ہاسپٹل کے سب سے سینئر ڈاکٹر کو بتاتا تھا۔ اس ڈاکٹر کو بھی آنر کے بارے میں نہ ہی کوئی معلومات ہے اور نہ ہی اسے پتہ تھا کہ یہ شخص کون ہے، دنیا کے کس کونے میں رہتا ہے۔ وہ آنر دنیا کی ہر زبان بول سکتا تھا۔ وہ ہاسپٹل بہت ہی پرانا اور ویران سا تھا۔ اب وہ اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ جگہ جگہ سے اس کا رنگ اتر چکا تھا اور وہ بہت پراسرار پرانا کھنڈر معلوم ہو رہا تھا۔ اس ہاسپٹل کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پر آنے والا کوئی بھی مریض وہاں سے صحت مند ہوئے بغیر نہیں گیا تھا، چاہے اس کا علاج دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا رہا ہو، لیکن یہاں پر آنے کے بعد وہ بالکل صحت مند ہو کر واپس جاتا تھا۔ ہاسپٹل میں موجود تمام ڈاکٹر اعلیٰ اور پراسرار طریقے سے مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ اس ہاسپٹل میں کام کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس ہاسپٹل میں موجود تمام ڈاکٹرز اور ورکرز کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ انہیں ساری دنیا سے کٹ کر وہاں پر رہنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے کام ہوتے تھے جن کو دنیا کی نظر میں نہیں آنا تھا۔ اس ہاسپٹل میں ہر طرف جدید کیمرے لگے ہوئے تھے جو کہاں پر لگے ہوئے تھے کسی کو بھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ آنر ان کیمروں کے ذریعے ہی سے اس ہاسپٹل کے تمام کاموں کو مینیج کرتا تھا۔ اس ہاسپٹل میں موجود تمام ڈاکٹرز اور ورکرز کو دنیا کی ہر سہولت حاصل تھی۔ ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ ریسیپشن پہ جا کر بتاتے، اگلے دن وہ چیز ان کے کمروں میں پہنچ جاتی تھی۔ لیکن اس ہاسپٹل میں موجود اور تمام ڈاکٹرز اور ورکرز کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی کسی بھی مجبوری کے تحت اس ہاسپٹل سے باہر نکال سکے۔ جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا وہ زندہ نہ رہتا تھا اور نہ ہی اس کی لاش کسی کو ملتی تھی۔ اس رات جب بہت زیادہ تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور برف باری کے ساتھ ساتھ تیز بارش بھی ہو رہی تھی، ہر طرف سنسنی خیز ماحول بنا ہوا تھا، اسی وقت ایک ایمرجنسی کا الارم بجا اور ایک ساتھی ڈاکٹر ایک زخمی لڑکی کو لائی جس کا پورا لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زخمی لڑکی بہت ہی بری طرح جھلسی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے بعض جسمانی اعضاء بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے بہت لمبے عرصے سے گرم پانی کے ساتھ جھلسایا گیا ہو۔ وہ لڑکی بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا کہ اس نے 2 ہفتوں سے نہ کچھ کھایا ہو نہ ہی پیا ہو۔ جب ساتھی ڈاکٹر صبا میرے پاس لڑکی کو لائی تو اس لڑکی کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے اس کا چہرہ سب سے چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں نے جب اسے ہٹانے کی کوشش کی تو ساتھی ڈاکٹر صبا نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش ہو جاتی۔
وہ مجھے جلد سے جلد آپریشن شروع کرنے کا کہتی، جس کی وجہ سے میرا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا۔ میری ساتھی ڈاکٹر صبا بہت زیادہ پریشان اور بے چین لگ رہی تھی، اور وہ اپنی بے چینی کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی جسامت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی جانی پہچانی لڑکی ہو۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے میں نے پہلے کہیں پر دیکھا ہوا ہے، لیکن جب دماغ پر زور ڈالنے کے بعد بھی مجھے کچھ یاد نہ آیا تو میں بار بار اپنے ساتھی ڈاکٹر صبا کو چہرے سے کپڑا ہٹانے کو کہتا تھا، مگر ساتھی ڈاکٹر صبا مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ڈاکٹر صبا بار بار اصرار کر کے کہہ رہی تھی کہ چہرہ نہ دیکھو، بس آپریشن کرو، چہرہ نہ دیکھو، بس آپریشن کرو۔ اس وقت میں بہت زیادہ الجھ گیا تھا اور میں نے جلدی ہی آپریشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ زخموں سے جھلسی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جھلسنے کی وجہ سے اس کے جسم سے گوشت اتر چکا ہو اور صرف ہڈیاں بچ چکی ہوں۔ اس کے زخموں سے اب بھی خون نکل رہا تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کی ہڈیاں بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگی تھی۔ جب میں نے آپریشن شروع کیا تو مجھے اس کے زخموں پر مرہم رکھتے وقت بہت ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسا کہ وہ میری قریبی ہو اور میری روح اس کی طرف کشش کر رہی ہو۔ جب میں نے آپریشن ختم کر لیا تو پلٹتے ہی میری نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ اسی کی کلائی پر موجود نشان نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی، کیونکہ ایسا ہی نشان میری بیوی کی کلائی پر پیدائش کے وقت سے موجود تھا، جو آج سے 20 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ہاتھ پر موجود وہ نشان مجھے بہت پسند تھا۔ اسی طرح کے نشان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ کیسے نشان اس جیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا تھا جس کی کلائی پر وہ نشان موجود ہو۔ وہ نشان دیکھ کر میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میری ساتھی ڈاکٹر صبا نے مجھے روک دیا۔ میں جلدی ہی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا اور ہاسپٹل کے تمام فائل نکال کر میں نے چھان لی، لیکن مجھے اس لڑکی کے متعلق کوئی بھی معلومات نہ ملی، کیونکہ اس لڑکی کے بارے میں وہاں پر کچھ بھی درج نہیں کیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی تمام معلومات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میں نے اس کی معلومات کو چھاننے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے بہت ہی خفیہ طریقے سے CCTV کیمروں کی فوٹیج نکال لی، لیکن وہاں پر بھی اس لڑکی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس کا جسم دکھائی دے رہا تھا، جیسے باہر سے ہی اس کا چہرہ ڈھانپنے کے بعد اسے لایا گیا ہو۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری ذہنی حالت بہت بگڑ چکی تھی اور میں سچ جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور میری بیوی کی ہمشکل کیوں تھی، اور اسے یہاں کون لایا تھا اور مجھ سے چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی۔ 1 مہینہ بعد ایک دن اچانک اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا اور وہ خود اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے وہ کالا کپڑا ہٹا دیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری پوری دنیا الٹ گئی۔ اس ایک لمحے نے کہانی کو پوری طرح پلٹ دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی میری بیوی کی ہم شکل نکلی۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں اپنے ساتھی ڈاکٹر صبا سے پوچھنے کی جسارت کی تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میں نے وہاں کے سینئر ڈاکٹر سے سب کچھ گلوا لیا تھا۔ جلد ہی مجھ پر وہ انکشاف ہوا جس سے میری دنیا ہل گئی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو کسی قریبی نے ہی تیار کی تھی۔ وہ لڑکی تہمینہ میری بیوی کی جڑواں بہن تھی، جس کے بارے میں مجھے آج معلوم ہوا تھا، اور آج ہی میں نے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اسے دشمنوں کی وجہ سے چھپایا گیا تھا۔ وہ بالکل میری بیوی کی طرح دکھائی دے رہی تھی، اور اسی کی کلائی پر بھی وہ نشان موجود تھا جو میری بیوی کی کلائی پر موجود تھا پیدائش کے وقت سے۔ میری بیوی ماہا، جو بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ ہم دونوں 5 سال اکٹھے پڑھتے رہے تھے۔ جب ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو ہم نے اپنے بارے میں والدین کو بتایا، اور والدین کی رضامندی سے ہم دونوں نے شادی کر لی۔ ہم بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت بھی عطا کی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے اور گھر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اچانک ایک دن وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہونے کو کون روک سکتا ہے، صرف خدا کی ذات کے سوا۔
ایک دن جب ہم دونوں اپنے بچے کے ساتھ واک کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے تو ہم دونوں کا موڈ بہت ہی خوشگوار تھا۔ اچانک ہمیں ہماری طرف ایک گاڑی جو بے ہنگم طریقے سے چل رہی تھی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہوا پر سوار ہو، اور اس گاڑی کے ڈرائیور نے میری بیوی اور بچے کو بہت تیزی سے کچل دیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس گاڑی چلانے والے کی غلطی تھی یا کوئی پرانی سازش، اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا، لیکن حادثہ کی وجہ سے میری پوری دنیا الٹ پلٹ گئی اور میں اپنے حواس کھو کر وہیں پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر پولیس آ گئی اور میری بیوی اور بچے کی کچلی ہوئی باڈی کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے۔ اس حادثے نے میرے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور میں کچھ عرصہ اس صدمے سے باہر ہی نہ نکل سکا۔ جب 8 مہینوں کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میرے والدین نے مجھے دوبارہ شادی کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی میں خوشیاں میرے ہی دم سے تھیں۔ در حقیقت میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ مجھے یوں ویران اور اداس دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، میں ہی انہی کا آخری سہارا تھا اس بھری دنیا میں۔ وہ میری اولاد کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب میرے والدین کا اصرار حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو میں نے ذہنی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے ہی والدین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں اس وقت شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی مہا کے علاوہ کسی بھی دوسری عورت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ جلد ہی میں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور اس ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر مامور ہو گیا تھا، اور پوری دنیا سے میرا رابطہ بالکل منقطع ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے والدین مجھے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ اس صدمے نے ان دونوں کی جان نکال لی اور وہ اس دنیا سے رخ موڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے میری بیوی کو مارنے کے بعد اس کی چھوٹی جڑواں بہن تہمینہ کو مارنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ بورڈنگ کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ شاپنگ کرنے کے لیے شام کو گھر سے نکلی تو انہوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ انسانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ اسے اغوا نہ کر سکے۔ اگلے دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے پہاڑی علاقے میں گئی تو انہوں نے اسے وہاں سے اغوا کر لیا اور اسے لے کر بہت ہی ایک پرانے کھنڈر نما بنگلے میں قید کر دیا۔ وہ اس پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ اس بنگلے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہاں پر نہ صبح ہونے کا کچھ پتہ چلتا اور نہ ہی شام کا۔ ہر روز 2 مرتبہ ایک ہی انسان جس نے کالا لباس پہنا ہوا ہوتا آتا اور اسے کھانے پینے کا سامان دے کر بالکل واپس چلا جاتا۔ وہاں پر تہمینہ نے کبھی بھی پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ وہ بوڑھا روزانہ دوپہر کو آتا اور ایک گرم بالٹی ابلتے ہوئے پانی کی تہمینہ پر ڈال کر چلا جاتا۔ جب وہ پانی تہمینہ پر پڑتا تو وہ چیخنا، چلانا اور رونا شروع کر دیتی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس بوڑھے شخص کو اس کے چیخنے چلانے سے کوئی بھی فرق پڑتا ہو۔ وہ بوڑھا شخص اس وقت بے حس بنا ہوا تھا۔ ایک دن جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو تہمینہ نے وہاں سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے اندھیرے میں ہی ادھر ادھر کچھ نہ کچھ تلاش کرنا شروع کیا، لیکن اسے اس دن کچھ نہ ملا، لیکن اس نے اپنی کوشش نہ چھوڑی۔ اگلے دن اس نے کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی تو اسے چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ملا۔ اس نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو اپنے منہ کی مدد سے چھڑی کی شکل میں دھار لیا۔ اسے اس کام کو کرنے میں تقریباً 20 دن لگ گئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور اسے اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار 20 دنوں کی محنت کے بعد وہ لکڑی ایک چھڑی کی شکل میں ڈھل گئی۔ اگلی صبح جب وہ بوڑھا اسے کھانا دینے کے لیے آیا تو تہمینہ نے بہت ہی پھرتی سے اس بوڑھے پر حملہ کر دیا اور چھڑی اس کے سینے کے مقام پر زور سے گھونپ دی۔ اس بوڑھے کی اچانک سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ تہمینہ نے جلدی سے اس بوڑھے کے لباس کو اتارا اور وہی لباس خود پہن لیا تھا کہ کسی کو اس پر کچھ شک نہ ہو، اور اس کی لاش کو وہیں پر چھپا دیا۔ وہ اس بنگلے میں ادھر ادھر چلتی رہی، لیکن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے تھوڑی دور ایک صبح کی روشنی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے اس کی طرف دوڑ لگائی اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔
جب وہ اس بنگلے میں سے نکلی تو اسے ہر طرف درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ بنگلہ جنگل کے درمیان بنایا گیا تھا اور اس جنگل میں ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ کچھ دن جنگل میں وہ بھٹکتی رہی۔ ایک دن اسے بہت دور سے ایک سڑک دکھائی دی۔ اس نے اسی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ سڑک کے قریب پہنچی تو وہیں پر کمزوری کی وجہ سے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ایک راہگیر وہاں سے گزرا تو اس نے تہمینہ کو وہاں سڑک سے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال لیا اور اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ اس نے وہاں پر ڈاکٹر صبا سے کیا کچھ کہا اور کیا کچھ نہیں کہا، تہمینہ کو اس بارے میں کچھ معلومات نہ تھی۔ میری محنت کی وجہ سے تہمینہ کو بہت جلد ہوش آ گیا تھا اور مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کی یادداشت بھی واپس آ جاتی ہے۔ وہ جب اچانک آنکھیں کھولتی ہے تو وہ میری طرف خوف اور پہچان کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر مجھے اپنے آپ بیتی سناتی ہے کہ کس طرح اور کن لوگوں نے اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑے اور اس کی ساری فیملی کو قتل کر دیا۔ جب تہمینہ بالکل صحت یاب ہو جاتی ہے تو اسے وہاں سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی اپنی بیوی اور بچے کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی تہمینہ کے ساتھ اسی وقت ہاسپٹل سے استعفیٰ دے دیا تھا تاکہ میں بھی تہمینہ کے ساتھ اپنی بیوی اور بچے کے قتل کا انتقام لے سکوں۔ جب ہم اسپتال سے باہر آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ماہا اور اس کی ساری فیملی کو قتل ان کے چچا کے بیٹے نے کیا تھا، کیونکہ وہ ماہا اور اس کی بہن کی شادی اپنے بچوں سے کرنا چاہتا تھا۔ ماہا کے والد صاحب بہت امیر انسان تھے۔ ماہا اور تہمینہ کا بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ساری جائیداد ماہا اور تہمینہ کے حصے میں آئی تھی۔ ان کے والد نے اپنے بھائی کی لالچ کو دیکھتے ہوئے ایک دن اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹیوں کے نام کر دی تھی۔ جب اس کے چچا کو اس بارے میں معلوم ہوا، وہ جائیداد کے لالچ میں آ کر ان دونوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن جب ان کے والد نے ماہا اور تہمینہ کی شادی ان کے چچا کے گھر نہ کی تو اس کے چچا اور اس کے بیٹے نے ماہا اور تہمینہ کے والد صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو ایک دن اچانک ماہا کے چچا نے لالچ میں آ کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا اور اس کی بیٹیوں کو تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن ماہا انہیں سڑک پر دکھائی دی تو انہوں نے اگلے ہی دن ماہا پر حملہ کروا دیا تھا۔ ایک گاڑی کے ذریعے جب ماہا کا کام تمام ہو گیا تو وہ تہمینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جلد ہی انہیں تہمینہ کے بورڈنگ اسکول کا پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی دن تہمینہ پر حملہ کروانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ انسانوں کی وجہ سے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سے اگلے ہی دن تہمینہ کے اسکول سے انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے پہاڑی علاقے میں تفریح کے لیے جانا ہے، تو انہوں نے اسے وہاں سے اغوا کروانے کا منصوبہ بنایا اور اسے وہاں سے اغوا کروا کر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ تہمینہ نے مجھے خود پر بیتے تمام ظلم و ستم کی رودات سنائی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے غمگسار ساتھی بن گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا غم بھی سنتے تھے اور ایک دوسرے کو دلاسا بھی دیتے تھے۔ جب ہم ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو میں نے اور تہمینہ نے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک خوبصورت سا بڑا گھر لیا اور ہم دونوں اکٹھے اس میں رہنے لگے۔ اس وقت ہم دونوں انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے نت نئے منصوبے بناتے رہے۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ ہم دونوں مل کر قاتل کے گھر چلیں گے اور اس سے اپنی بے گناہی کا بدلہ لیں گے۔ بہت جلد ہی ہمیں قاتل کی رہائش کے بارے میں پتہ چل گیا اور رات کے اندھیرے میں جب ہم وہاں داخل ہوئے تو ہم نے اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس قاتل کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح لالچ میں اندھا ہو کر اس نے 3 ناحق قتل کیے تھے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو لمبے عرصے تک چھوٹ نہیں دیتا۔ جب ہم وہاں پر داخل ہوئے تو وہاں پر ہر طرف گہرا سناٹا تھا، جیسے وہاں پر کوئی بھی ذی روح انسان موجود نہ ہو۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، جیسے موت سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے ہی وہاں کے ایک رہائشی بوڑھے شخص سے معلومات اگلوا لی تھی کہ وہ قاتل کس کمرے میں سوتا ہے۔ ہم نے اس بوڑھے شخص کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ قاتل اس وقت گہری نیند میں تھا۔ جب ہم نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے کی تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی، لیکن اس آواز سے بھی اس کے چہرے پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ شخص بہت ہی گہری نیند میں تھا۔
جیسے وہ بہت سکون میں ہو، لیکن جو دوسروں کا سکون چھینتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سکون میں نہیں رہنے دیتا۔ میں نے اور تہمینہ نے جلد ہی اس قاتل کو رسیوں کے ساتھ جکڑ لیا اور اس کے منہ پر ایک کپڑا باندھ دیا تاکہ وہ جب نیند سے بیدار ہو کر چیخنے چلانے کی کوشش کرے تو اس کی آواز اس کے حلق سے باہر نہ نکل سکے۔ تہمینہ نے اس کے کمرے سے جگ اٹھا کر اس پر انڈیل دیا۔ جیسے ہی پانی اس کے منہ پر گرا تو وہ جھٹکے میں بیدار ہوا۔ جیسے ہی اس نے تہمینہ کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ اسے تو اس کے بندوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے تہمینہ کو جھلسا جھلسا کر مار دیا ہے اور اس کی لاش کو انہوں نے ایک دریا کی نظر کر دیا تھا۔ جب اس نے تہمینہ کو زندہ اپنے سامنے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ تہمینہ نے اس سے کہا، کیوں مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر حیران ہو؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ سب کو مار کر تم ہماری جائیداد کو ہڑپ کر لوگے؟ دیکھو، آج تمہاری موت بن کر میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ پہلے ہم لوگ بے بس تھے، آج تم بے بس ہو۔ کل تم طاقتور تھے اور ہم مظلوم، آج ہم طاقتور ہیں اور تم بے بس۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا، لیکن ہماری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ شخص جو سامنے بندھا ہوا پڑا تھا وہی تھا جس نے برسوں پہلے ہماری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف تھا، وہی خوف جو کبھی ہماری آنکھوں میں تھا۔ تہمینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، بلکہ وہ زخموں کا قرض تھے جو برسوں بعد ادا ہونے جا رہا تھا۔ یہی ہے وہ جس نے ہماری بہن کی زندگی چھین لی تھی، تہمینہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم دونوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم اس دن کو دیکھیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا اور اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تھا۔ ہم نے اسے تکلیف دی، لیکن وہ تکلیف جو وہ دوسروں کو دے چکا تھا اس کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ لیکن ہم نے انتقام کو ظلم میں بدلنے نہیں دیا، ہم نے صرف اس کے جرائم کا حساب برابر کیا، اور وہ حساب مکمل ہوتے ہی ہم وہاں سے نکل آئے۔ ہم پولیس یا عدالت پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ سب ثبوت مٹ چکے تھے، لیکن ہم نے خود کو اللہ کے حوالے کیا اور اس ظلم کو ختم کر کے ملک چھوڑ دیا۔ ہم بیرون ملک گئے اور وہیں نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں اور تہمینہ دونوں نے نکاح کیا اور ایک نئی شروعات کی۔ ہم نے ماضی کو پیچھے چھوڑا، لیکن اس سبق کو دل میں بسایا، ظلم کبھی چھپتا نہیں اور ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، انصاف اگر وقت پر نہ ملے تو کبھی کبھی انسان کے دل میں نفرت پلنے لگتی ہے۔ ہمیں اپنی عدالتوں، نظام اور اپنے ضمیروں کو اس قابل بنانا ہے کہ کسی کو بھی انتقام لینے کی نوبت نہ آئے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اثر انداز لگی ہو تو شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالانکہ دنیا میں دکھ اور تکلیف ملتے ہیں، لیکن انسانیت اور معاف کرنے کی طاقت کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس انتقامی سفر کے بعد تہمینہ اور اس کے ساتھی نے اپنے دکھوں کا بدلہ لے لیا، لیکن اصل سکون انہیں تب ملا جب وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے اور خوشی میں گزارنے کے لیے بیرون ملک جا کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو معاف کرنے کی طاقت دے تاکہ ہم انتقام کی بجائے محبت، سکون اور خوشی کی طرف بڑھ سکیں۔ آمین۔